السلام علیکم خواتین و حضرات. آج سے ہم غزل رنگ چینل پر ایک نیا سلسلہ اشعار کی تشریح کے ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہم جانے مانے شاعروں کی زندگی کے مختصر ترین حالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہم اگر وہ فلمی شاعر ہیں تو ان کی فلموں کے ٹکڑے آپ کو دکھائیں، یا ان کی کہیں شادی ہو گئی ہے تو ان کے بیوی بچوں کی تصویریں آپ سے وہ کریں، کیونکہ آپ یہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہیں. بہت سارے لوگ ان شاعروں کے بارے میں نہیں جانتے، تو آج ہم سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ایک پاکستان میں جنم لینے والے لیکن ہندوستان میں نام بنانے والے شاعر کے ذکر سے. ان کا نام ہے گلزار. گلزار 18 اگست 1934 کو یعنی 18 اگست 1934 کو دینا، جہلم جو اب پنجاب میں ہے، ایک بہت ہی جانے مانے سکھ خاندان میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام تھا مکھن سنگھ کالرا اور والدہ کا نام تھا سرجان کور. جب انگریز جانے لگا تو یہاں پر جو فسادات ہوئے، اس کے بعد گلزار اپنے خاندان کے ساتھ امرتسر بھارت چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا اور وہ پھر بمبئی ہی میں رہے. ان کی شروع کی تعلیم جب انہوں نے مکمل کی تو ہمارے آپ کے جانے مانے شاعر گلزار نے کچھ عرصے ایک گیراج میں موٹر میکینک کی حیثیت سے بھی کام کیا. جی ہاں، یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن چلتے چلتے ہم آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ جانے مانے گلوکار یا سنگر مہدی حسن خان، انہوں نے بھی ایک موٹر گیراج میں کراچی میں کچھ عرصے کام کیا تھا. تو بڑے لوگوں کی زندگی میں ایسے معاملات آتے ہی رہتے ہیں. گلزار کو چونکہ ادب اور فن یعنی لٹریچر اینڈ آرٹ سے بہت محبت تھی، تو انہوں نے کسی طرح بھی 1956 میں یعنی 1956 میں ایک فلمی گانے والے لکھنے والے کی حیثیت سے برمل رائے کی ایک فلم تھی بندنی، اس سے انہوں نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز کیا، یعنی فلمی زندگی انہوں نے شروع کی. اس فلم میں موسیقار تھے سجن دیو برمن، اور گلزار نے اس کے گیت لکھے تھے. تو یہ گیت بہت ہی زیادہ پسند کیے گئے، خاص طور پر اس کا ایک گیت جو لتا نے گایا تھا، مورا گورا انگ لے لے، جسے لتا نے گا کر بہت ہی مقبول کر دیا تھا. اور یہ گانا اس وقت کی بہت ہی جانی مانی اداکارہ نوتن پر فلمایا گیا تھا. تو یہاں سے گلزار کی جو ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ مستقل جو کامرانیاں تھیں، کامیابیاں تھیں، ان کا آغاز ہوا. 1968 میں یعنی 1968 میں گلزار نے ایک فلم آشیرواد کے گانے بھی لکھے اور ڈائلاگز بھی لکھے، اور اس سے اگلے سال انہوں نے ایک فلم خاموشی میں گیت لکھے جن کی بہت دھوم مچ گئی. آپ نے وہ مشہور گیت ضرور سنا ہوگا، شاید آپ کو اس کی شاعر کا نام نہ پتا ہو. جی ہاں، یہ بھی گلزار نے لکھا تھا، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو. یہ گیت بہت ہی زیادہ مقبول ہوا تھا ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. گلزار کے بے شمار گیت آج بھی آپ سنتے ہیں، بہت اہم مشہور ہیں. ان میں ایک یہ ہے مسافر ہوں یارو، اور فلم آندھی کا وہ گیت تو شاید ابھی تک کبھی آپ نہیں بھولیں گے، تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، جسے لتا اور کشور نے گایا تھا. اور آشا نے ایک گیت گایا تھا گھر جائے گی خوشبو فلم میں، اور فلم اجازت کا وہ گیت تو خیر کوئی بھول ہی نہیں سکتا، میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے. اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا گیت تجھ سے ناراض نہیں زندگی حیران ہوں میں، تیرے معصوم سوالوں سے پریشان ہوں میں. تو یہ گیت ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور یہ سارے گیت گلزار نے گائے. اب گلزار کو ایوارڈ ملا تھا سلیل چودھری کے ساتھ، فلم تھی آنند، بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، امیتابھ بچن کی غالباً پہلی فلم تھی. اور مدن موہن کے ساتھ انہوں نے فلم موسم کے لیے بھی گانے لکھے تھے. 1971 میں فلم آئی یعنی 1971 میں گڈی، اس میں بھی گلزار نے اپنے گیت لکھے. اور پھر گلزار کو 20ویں صدی کا جو تھا نا، اس کے 70واں یعنی 7ویں اور 8ویں دعائی یعنی 70s میں اور 80s میں انہوں نے فلم ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا، پلے رائٹ یعنی ڈرامہ بھی لکھا، گیت بھی لکھے، اسکرپٹ بھی لکھے، شاعر بھی تھے، نثر نگار بھی تھے، مصنف بھی تھے، اور ایک بہت ہی زبردست تخلیق کار کے طور پر وہ سامنے آئے. ان کی کچھ فلموں کو بہت زیادہ شہرت ملی، ان میں
آندھی اور موسم تو ایسی فلمیں جنہیں آپ ایور گرین کہہ سکتے ہیں۔ جب گلزار نے موسیقی کے شعبے میں اپنے فن کا جادو جگایا تو اس وقت فنون لطیفہ کے جو افق تھا، جو اس کا آسمان تھا، اس پر جو ستارے جگمگا رہے تھے ان میں آر ڈی برمن، سلیل چودھری، وشال بھردواج، اے آر رحمان، راہل دیو برمن، سچن دیو برمن، شنکر جے کشن، ہیمنت کمار، لکشمی کانت، پیارے لال، مدن موہن اور راجیش روشن وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ گلزار نے فلم سٹار راکھی سے شادی کی اور بدقسمتی سے یہ شادی بہت زیادہ چل نہیں سکی۔ گلزار کو آپ لیفٹسٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ بائیں بازو کی طرف ان کا زیادہ رجحان ہے، اور اردو ادب کی ترقی پسند تحریک سے گلزار نے جو اثرات قبول کیے وہ ان کی شاعری میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ظلم کے خلاف اور مکر کے خلاف بہت زیادہ کام کیا، اور زندگی کے بارے میں گلزار نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ بڑے سچے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں گلزار نے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو سبق دیا کہ آپ ہمیشہ محنت سے کام لیں اور محنت کریں۔ ان کی ایک غزل ہے جو ہم آپ کو بھی سنائے دیتے ہیں، ان کے بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے۔ زندگی خاک تھی، خاک اڑاتے گزری، تجھ سے کیا کہتے تیرے پاس جو آتے گزری، دن جو گزرا تو کسی یاد کی رو میں گزرا، شام آئی تو کوئی خواب دکھاتے گزری، اچھے وقتوں کی تمنا میں رہی عمر رواں، وقت ایسا کہ بس ناز اٹھاتے گزری، رات کیا آئی کہ تنہائی کی سرگوشی میں غم کا افسانہ تھا مگر سنتے سناتے گزری۔ گلزار کی شاعری انسانی رویوں اور رشتوں کے تبدیل ہونے سے، انسان کے بارے میں علم اور انسان کی سماجی زندگی کیسے اتھل پتھل کا شکار ہوتی ہے اس کے بارے میں بہت ہی سچی تصویر پیش کرتی ہے۔ گلزار یقیناً اور فنکار تو ہیں لیکن وہ شاعر بھی بہت زبردست ہیں۔ 1947 کے بعد سے بھارت میں اردو زبان اور ادب اتنا زیادہ ترقی نہیں کر سکا، لیکن گلزار نے اردو زبان کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کو اپنا مقصد قرار دیا، اور اردو زبان کو ہمیشہ ایک تہذیب کی زبان سمجھا، اور اس کے لیے انہوں نے اردو میں بہت ہی شاندار شاعری کی۔ تو گلزار کے بارے میں یہ مختصراً ایک تعارف تھا جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے بہت سارے دوستوں کو جو گلزار کی شاعری تو جانتے ہیں، ان کی فلمی خدمات بھی جانتے ہیں، انہیں شاید گلزار کے بارے میں اتنا علم نہ ہو جو کہ اس ویڈیو سے ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ شعر و شاعری کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن بیچ بیچ میں ہم جو اردو کے مشہور ترین شعراء ہیں جو آج زندہ بھی ہیں اور جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں ہم آپ کو ایسی چھوٹی موٹی معلومات ضرور دیتے رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔